ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اللہ ان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ بزرگان دین نے بڑے اس کے اندر میل جول بتائے ہیں کہ انسان پاک اگر رہتا ہے، پاک لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، پاک سوچ رکھتا ہے، تو اللہ تعالی تب بھی اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ اگر سوچ صحیح نہیں ہے، سوچ کے اندر پاکیزگی نہیں ہے۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کبھی بازار نہیں جایا کرتے تھے، کبھی زندگی میں بازار کسی کو بھیجتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ بازار کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہا کہ میں، کیونکہ کام ان کا حدیث کا تھا، محدث تھے، کہ اگر میں بازار سے گزروں تو جو لوہا کوٹنے والا جو ٹک ٹک کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اللہ نے مجھے حافظہ ایسا دیا ہے کہ میری کان میں اگر وہ آواز پڑتی ہے، میں جب حدیث لکھتا ہوں، اس حدیث لکھنے کے وقت بھی مجھے وہ آواز میرے ذہن میں ایسی باقی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے میں حدیث نہیں لکھ پاتا۔ اور حضرت کے بارے میں آتا کبھی اگر جانا بھی پڑ جاتا تو اپنے سر کے اوپر کپڑا ڈالتے۔ اور ایک مرتبہ کسی مرید نے کہا کہ یہ آپ ہر وقت سر کے اوپر کپڑا کیوں ڈالتے ہو؟ یہ لوگ آپ سے ملنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے اپنا کپڑا جو اتار کے اس کے چہرے کے اوپر ڈالا تو وہ مرید بے ہوش ہو گیا۔ جب اٹھا تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ حضرت کا جو یہ کپڑا تھا میں نے جب اپنے چہرے پہ ڈالا تو بظاہراً تو یہ سارے لوگ تھے، لیکن ان کی شکلوں پہ کسی کی کتے کی شکل تھی، کسی کی خنزیر کی شکل تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ، اگر یہ آپ نے کبھی بزرگوں کو سنا ہوگا نا، یہ دعا کرتے ہیں اللہ حافظہ نصیب فرما۔ آپ میں سے اکثر میں اور آپ آج کل ہمیں بھولنے کی بیماری، یہ بھولنے کی بیماری بھی بعض اوقات جو ہے نا گناہ کا سبب ہوتی ہے۔ آپ نے کئی جگہ پڑھا ہوگا کہ کن کن چیزوں سے حافظہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے، کسی نے شلوار کندھے پہ رکھ لی، اور دیگر کئی حکماء کی لکھی ہوئی چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ لیکن بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ گناہ کا اثر بھی بعض اوقات ناپاکی کی وجہ سے، اور یہ گناہ کرنے کی وجہ سے یہ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ کئی بزرگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ دعا، بزرگوں کی دعاؤں میں بڑی باتیں ہوتی کہ اللہ حافظہ نصیب فرما، اس طرح ہمارے علماء کرام کے حافظے ہوا کرتے تھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام وکیع اپنے استاد سے یہی تو شکایت کی تھی کہ امام شافعی نے کہا کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یؤتی لعاصی۔ امام شافعی نے پھر اس کو ایک شعر کے اندر بند کر دیا کہ میں نے اپنے استاد امام وکیع سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کچھ کمزور ہو گیا ہے، فاوصانی الی ترک المعاصی، یہ نہیں کہا کہ فلاں چیز کھا لو، یہ کر لو، فلاں کر لو، کیا کہا؟ فاوصانی الی ترک المعاصی، مجھے انہوں نے نصیحت کی کہ گناہ چھوڑ دو۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ، فإن العلم نور من الہی، یہ جو علم تم حاصل کر رہے ہو نا، یہ اللہ کا جو علم ہے یہ ایک نور ہے، یہ اللہ کی طرف سے خاص عطا کردہ چیز ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور اللہ تعالی گنہگار کو کبھی بھی اپنا نور عطا نہیں کرتے۔ کیسے اللہ تعالیٰ اپنا نور کسی گنہگار کو دے؟ تو خیر پچھلے جمعے میں یہ بات کر رہا تھا کہ توبہ تفصیلی اور توبہ اجمالی توبہ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ٹھیک ہے، انسان یہ کہتا ہے کہ ایک پشیمانی ہو، گناہ کو فوراً چھوڑے، تیسری چیز یہ عزم پکا کرے کہ میں نے اس گناہ کی طرف لوٹنا نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جس کو توبۃ نصوحہ کہا جاتا ہے۔ اور توبہ تفصیلی پھر آگے کہا جاتا ہے کہ توبہ ایسی کہ جس کے بعد میرے ذمے اگر کچھ کام رہ گئے ہیں، مثال کے طور پہ میری نمازیں رہ گئی ہیں،
اب توبہ تو میں کرتا ہوں لیکن میرے ذمے کئی نمازیں ہیں. یہ مسئلہ کا شاید آپ کو پتہ نہیں ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ جو بندہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے پاس وصیت لکھنے کی کوئی چیز ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ 2 دن اس کے اوپر گزر جائیں اور اپنی وصیت نہ لکھے. اب میں اور آپ کی کون اپنی وصیت لکھتا ہے؟ کسی نے لکھی ہے؟ نماز اگر رہ گئی ہے تو اپنی وصیت آپ نے اگر لکھی کہ میرے ذمے، کوشش تو پہلے انسان کرے کہ میرے ذمے جو نماز ہیں کتنی ہیں وہ میں ان کو پورا کروں. اب ایک اندازہ، محتاط اندازہ لگا کہ انسان نہیں، جب سے بالغ ہوا ہے کتنی نمازیں میرے ذمہ رہ گئی ہیں میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے. ایک محتاط اندازہ لگا کے ایک کاپی کے اندر اس کو لکھ لیا جائے اور ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لی جائے. کم نہ ہو، زیادہ ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں. اور نیت کرے کہ یا اللہ یہ میری جو قضا ہے میں شروع کر رہا ہوں. اگر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اپنی وصیت میں لکھ دے کہ میری نمازیں جو باقی رہ گئی ہیں، تو اب اولاد اس کا جو ترکہ، جو اس کا مال بچے گا، اس کے اندر سے اس کا نمازوں کا فدیہ ادا ہو. کوئی جرمن زبان نہیں میں بول رہا ہوں، آپ حیران ہو رہے ہیں. اس میں سے اس کو فدیہ ادا کرنا ہوگا ان کی اولاد کو. اگر وصیت وہ نہیں لکھتا تو اولاد اگر کر لیتی ہے تو اچھی بات ہے. اولاد تو ماشاءاللہ آج آپ کی، جو آپ کی زندگی میں آپ کے کہنے میں آپ کی بات نہیں سنتی، نماز اور قرآن وہ آپ کی کہنے پہ نہیں مانتے آپ کی بات، تو مرنے کے بعد آپ کی بات کیا مانیں گے وہ؟ ہاں، ان کی طرف سے اگر ہو جائے کہ وہ دے دیں خود ہی فدیہ تو اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ نے وصیت نہیں لکھی تو ان کی طرف سے پھر ضروری نہیں ہے. وصیت لکھی ہو تو پھر آپ کا جو ترکہ جو مال آئے گا تو اس کے اندر سے جو اس کا فدیہ دینا ہوگا وہ فدیہ لازم ہوگا. اور علماء نے لکھا ہے واجب ہے یہ. اور بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ نفلی نمازوں کا اہتمام انسان اتنا نہ کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے قضائے عمری پوری کرے اپنی، نفل بعد میں دیکھے جائیں. سنت موقتہ جو ہے وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی، ورنہ اس کے علاوہ جو وقت ملے اس نے اپنی قضائے عمری کو ادا کرنا ہے. یہ استقامت کی بات جو آ رہی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ وہ اللہ سے توبہ طائب ہو. اور اسی طرح روزے کسی کے اگر باقی رہ گئے ہیں تو روزوں کا بھی یہی ہے. زکوٰۃ کسی کی رہ گئی ہے، حج کسی پر رہ جاتا ہے. یہ سارے مسائل اسی طرح ہیں کہ اس کے فدیہ اس میں سے دینا پڑے گا. اور اسی طریقے سے پھر حقوق العباد جس کے اندر آ جاتے ہیں کہ حقوق العباد حتی الامکان کہ وہ کوشش کرے کہ جتنا وہ کر سکتا ہے اپنی طرف سے تو وہ پوری کوشش کرے کہ میں جس کا حق میرے اوپر ہے وہ اس کی پوری کوشش کرے. اگر وہ نہیں ہوتی اس سے تو جب اللہ کے ہاں جائے گا تو اس کو یہ تو ہوگا کہ محنت اور مشقت اس بندے نے کی تھی. اور پھر ساتھ ساتھ وہ توبہ طائب